مسیح یسوع کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. آج پھر ناقابل یقین ٹیم کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک اور نیو ایپیسوڈ کو لے کے حاضر ہوں. امید کرتی ہوں کہ خداوند نے آپ کو ان گنت برکتوں سے نوازا ہوگا اور یقیناً آپ ہمارے پروگرامز کے وسیلے سے بھی برکت پا رہے ہیں. تھینک یو سو مچ ویورز کہ آپ ہمیں اپنے ٹاپکس بھیجتے ہیں, سوال بھیجتے ہیں جن پہ آپ بہتر طریقے سے انفارمیشن جاننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم ان بھیدوں کو, ان باتوں کو آپ کے سامنے کھولیں جو کلام مقدس میں ہیں اور ان کو ریلیٹ کر سکیں سائنٹیفک طریقے سے بھی, اور آپ کو پروف کر سکیں کہ باتیں کہاں تک حقیقت ہیں. اور آج بھی ہم ایک اور نیو ایپیسوڈ کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جو کہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے, وہ ہے مخالف مسیح. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم مکاشفہ کی کتاب کا بھی مطالعہ کر رہے تھے اور اس میں ہم نے ڈفرینٹ مہروں کے بارے میں سیکھا, نرسنگوں کے بارے میں سیکھا, اور ان نرسنگوں اور مہروں کے بارے میں سیکھتے ہوئے ہم جانتے ہیں کہ ہم نے ایک اور ایسے شخص کا ذکر پایا گیا ہے جس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے, اور وہ ہے مخالف مسیح. اور ان گہری اور عمیق باتوں کو ہمارے سامنے کھولنے کے لیے آج پھر ہمیشہ کی طرح پاسٹر شجیل خان صاحب موجود ہیں. تھینک یو سو مچ پاسٹر صاحب فار بینگ ان دا اسٹوڈیو ود اس ٹوڈے. پاسٹر صاحب, آئی نو یہ بھی ایک بہت اہم موضوع ہے جس پہ آج ہم بات کرنے کو ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ مکاشفہ کی کتاب میں بہت اچھے طریقے سے مخالف مسیح کے بارے میں بتایا گیا ہے, اوپنلی بتایا گیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس دور میں کچھ اس طرح کی موویز بنائی گئی ہیں جو اینڈ ٹائمز کے اوپر ہیں, اور ان کے چاہے وہ ہے دی لاسٹ کال یا پھر ہم دیکھتے ہیں دی ریپچر, اس کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے. تو ہم اس میں بھی ایک ڈفرینٹ کانسیپٹ دیکھتے ہیں اینٹی کرائسٹ کے بارے میں. تو پاسٹر صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ مخالف مسیح ہے کون, تو یہ کہاں سے آئے گا؟ شکریہ بیٹے. اس میں جو یہ ایک بہت وسیع موضوع ہے. آپ دیکھیں اس میں بہت سی بکس لکھی جا چکی ہیں مخالف مسیح پر, اور اس کے مختلف نام ہیں بائبل مقدس جو اس کو بیان کرتی ہے. تو اس کی چھوٹی سی پہچان ہے جو بڑی وضاحت سے ہمیں بہت کچھ بتانے کو کافی ہے. اگر ہم اس بات کو یاد کر لیں اور سمجھ لیں تو ہمیں پتہ چل جائے کہ مخالف مسیح کون ہے. تو یوحنا رسول کا پہلا خط اس کے دوسرے باب کی 18ویں آیت سے 22ویں آیت تک اس کا ذکر موجود ہے. اس میں لکھا ہے, اے لڑکو یہ اخیر وقت ہے. اب یہ یاد رکھیے ذہن میں کہ یوحنا رسول یہ آج سے تقریباً 2000 سال پہلے, 1950 سال پہلے یہ بات لکھتا ہے. تو پھر اس دور سے وہ یہ بات کر رہا ہے, اے لڑکو یہ اخیر وقت ہے, یعنی اس دور کو بھی وہ آخر وقت سے تشبیہ دے رہا ہے. اور جیسا تم نے سنا ہے کہ مخالف مسیح آنے والا ہے, یہاں پر یہ ثابت کر دیتا ہے کہ وہ ایک شخصیت ہوگی, ایک انسان ہوگا. اس کے موافق اب بھی بہت سے مخالف مسیح پیدا ہو گئے ہیں. ایک مخالف مسیح آنے والا ہے جو فائنل ہوگا, جو تمام مخالف مسیحوں سے بڑھ کر جس کی انٹینسٹی بہت زیادہ ہے, اور وہ فائنل ہوگا. لیکن اس جیسے اس کے موافق اب بھی مخالف مسیح پیدا ہو گئے, اور بہت سے پیدا ہو گئے. اس سے ہم جانتے ہیں کہ یہ اخیر وقت ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اینڈ ٹائمز ہے. اچھا, وہ ہم میں سے تھے نہیں, وہ نکلے تو ہم میں سے. پھر آگے یہ لکھتا ہے, میں نے تمہیں اس لیے نہیں لکھا کہ تم سچائی کو نہیں جانتے, بلکہ اس لیے کہ تم اسے جانتے ہو, اور اس لیے کہ کوئی جھوٹ سچائی کی طرف سے نہیں ہوتا. کون جھوٹا ہے سوا اس کے جو یسوع کے مسیح ہونے کا انکار کرتا ہے. یہ جھوٹ کی بات کی جا رہی ہے, اور اس کو مخالف مسیح سے بھی جوڑا جائے گا. آگے لکھا ہے مخالف مسیح وہی ہے جو یسوع کے مسیح ہونے کا انکار کرے. تو آپ اس کو پہچان جائیے کہ اس میں مخالف مسیح کی روح کام کر رہی ہے. جو روح مخالف مسیح میں کام کرے گی, فائنل مخالف مسیح میں, وہی روح اس شخص میں کام کر رہی ہے جو یسوع کے مسیح ہونے کا انکار کرتا ہے. اور ایسے تو دنیا میں بہت سے ہیں. یہ تو ہے. اور آگے لکھتا ہے مخالف مسیح وہی ہے جو باپ اور بیٹے کا انکار کرتا ہے.
جو خدا کو باپ اور بیٹے کی شخصیت میں نہیں دیکھتا یا اس کی مخالفت کرتا ہے یا اس کے اگینسٹ چلتا ہے وہ بھی مخالف مسیح ہے. عام نیچرل انداز میں وہ باپ اور بیٹا نہیں ہے. وہ باپ اور بیٹا مختلف انداز میں. خدا تعالی وہ اکیلی ذات ہے, وہ واحد خدا ہے, کیونکہ بائبل مقدس ہی اس وحدانیت کا ذکر کرتی ہے جس میں کثرت پائی جاتی ہے. اس توحید کا ذکر بائبل مقدس کرتی ہے جس میں وحدانیت کے ساتھ ساتھ کثرت بھی پائی جاتی ہے. جو استثناء 6 باب کی 4 آیت میں ہے, سن اے اسرائیل, خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے. ٹھیک ہے, اب وہاں پر ایک ہی کا لفظ ہے, لیکن اس میں بات صرف ایک نہیں تھی, اس میں خدا بھی کہا گیا اور خداوند, دو تو وہیں پر آ گئے. اب اس میں یہ بھی ہے کہ جماعت میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں لیکن اسے ایک جماعت کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, مجمع بہت سے لوگوں کا ہوتا ہے لیکن ایک ہی مجمع ہوتا ہے. ہاں جی, تو وہ اس انداز میں بھی وہ ایک ہے. وہاں پر ایک, وہاں پہ یہ لفظ استعمال ہوا. اور پھر باپ اور بیٹے کا جو رشتہ تھا وہ اس طرح سے تھا کہ یسوع خدا کا کلام ہے. جب کلام کسی کے اندر سے نکلتا ہے تو وہ اسی کا کلام ہوتا ہے. اور جب اس کی مثال اس طرح سے دی جا سکتی ہے سائنسی لحاظ سے کہ اگر میں بول رہا ہوں تو میرا کلام, آپ بول رہی ہیں تو آپ کا کلام. اگر میں 16 گھنٹے مسلسل بولتا رہوں یا 18 گھنٹے, بہت طاقت ہو تو 18 گھنٹے, تو 16 گھنٹے کے بعد ڈیتھ ہو جائے گی مسلسل بولتے رہنے سے. اس سے بھی پہلے مر جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ پھیپھڑوں میں جو طاقت ہے, پھیپھڑوں میں جو ہوا ہے, بولنے کی وجہ سے وہ بار بار باہر نکلتی ہے, تو آپ کی اسٹرینتھ میں کمی آتی ہے. وہ سانس آپ کی باہر نکلتی ہے, وہ ہوا باہر نکلتی ہے جو آپ کو محفوظ رکھتی ہے, تو وہ آپ کی جان کی مانند ہے. تو جب آپ بول رہے ہیں وہ آپ کا کلام ہے, تو کلام آپ کی جان ہوتا ہے. صحیح؟ تو جب خدا کا کلام ہے تو وہ خدا کی جان ہے. تو خدا کی جان, اس وجہ سے وہ اس کا بیٹا کہلایا, اور وہ مجسم کر دیا گیا, اس نے جسم لے لیا, تو اس کو بیٹا کہا جاتا ہے. اور مسیحی اس انداز میں اس کو بیٹا مانتے ہیں. وہ اس میں سے نکلا, اس کا والد وہ خدا ہے, اس نے اس کو اولاد بنایا ہے, اس وجہ سے وہ اس کا بیٹا ہے. اس طریقے سے مسیحی مانتے ہیں, نہ کہ کسی اور انداز میں رسمن کہہ دیا یا جو ارادتن کہا نہیں, بس ویسے کسی کو بھی بیٹا کہہ دیتے ہیں. ہم کسی کے گھر مہمان گئے تو اس کے بیٹے بیٹی کو بیٹا کہہ دیا, تو اس طرح سے وہ بیٹا کوئی رشتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور نہ ہی یسوع کو لے پالک کیا گیا, نہ ہی یسوع کو لے کر پالا گیا, ایسا بھی نہیں. خدا کے اندر سے کلام نکلا ہے, وہ اس کے روح کی مانند ہے, تو اس وجہ سے وہ خدا کا بیٹا ہے. اور یہ نہیں, وہ مولود مقدس ہے, خدا کے اندر سے نکلنے والی اولاد ہے. وہ خدا نے بولا ہے, اس کی قوت خدا کی نکلی, وہی قدرت خدا کے کلام میں ہے جو خدا کے اندر, اس وجہ سے وہ خدا کا بیٹا. اب اس باپ اور اس بیٹے کا کوئی اگر انکار کرتا ہے تو وہ مخالف مسیح. باپ اور بیٹے کے رشتے کا انکار کرتا ہے وہ مخالف مسیح. اور آپ دیکھتے ہیں دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں. بالکل, یہ تو ہے. ٹھیک. اب اس کے بعد تیسرا طریقہ کار, اب وہ یوحنا کا پہلا خط اس کے 4 باب میں موجود ہے. اس کی 2 آیت سے, خدا کے روح کو تم اس طرح پہچان سکتے ہو کہ جو کوئی روح اقرار کرے کہ یسوع مسیح مجسم ہو کر آیا ہے وہ خدا کی طرف سے ہے. جو کوئی روح یسوع کا اقرار نہ کرے وہ خدا کی طرف سے نہیں. یہی مخالف مسیح کی روح ہے جس کی خبر تم سن چکے ہو کہ وہ آنے والی ہے, بلکہ اب بھی دنیا میں موجود ہے. اب یہ طریقہ کار ہمیں بتا دیا گیا کہ جو یسوع کے مسیح ہونے کا انکار کرے وہ مخالف مسیح, جو باپ اور بیٹے کا انکار کرے یعنی خدا باپ اور خدا بیٹے کا انکار کرے وہ مخالف مسیح. اور تیسری شخصیت یا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جو یسوع کا انکار کرے, جو یسوع کا اقرار ہی نہ کرے کہ وہ نجات دہندہ ہے, وہ اس دنیا میں آیا ہے, وہ مر گیا تھا صلیب پر, اس نے گناہوں کی سزا اپنے اوپر برداشت کی, وہ مر گیا اور اسے قبر میں دفن کیا گیا اور 3 دن کے بعد وہ مردوں میں سے جی اٹھا. جو کوئی یہ اقرار نہ کرے وہ بھی مخالف مسیح کی روح رکھتا ہے.
تو یہ طریقہ کار، 3 بڑے طریقہ کار ہمیں بتا دیے گئے کہ اس طرح سے آپ اسے پہچان سکتے ہیں. اور یوحنا رسول نے پوری بیک گراؤنڈ ہمیں بتا دی کہ ایسے جو لوگ ہیں وہ اس وقت سے چلے آ رہے ہیں جب مسیحیت جو دنیا میں آئی تھی، آج سے 2000 سال پہلے. تو اسی وقت یسوع کی مخالفت شروع ہو گئی، یسوع کے حواریوں کی مخالفت شروع ہو گئی، یسوع کے پیروکاروں کی مخالفت شروع ہو گئی. تو وہ جو مخالفت کر رہے تھے وہ مخالف مسیح کی روح رکھتے ہیں. جو یسوع کی تعلیمات کے برخلاف چلتے تھے وہ بھی مخالف مسیح کی روح رکھتے ہیں. آج بھی ویسے ہی ہے، اور وہ سلسلہ کم نہیں ہوا. جیسے جیسے دنیا میں مسیحیت پھیلی ویسے ویسے اس کی مخالفت بھی پھیلتی چلی گئی. صحیح. جس ملک میں گئے وہیں پر ان کی مخالفت بھی وہیں پر پیدا ہو گئی. تو اس طرح سے مخالف مسیح کی روح بھی بہت بڑھتی چلی گئی. اب یہ روح کوئی انوکھی روح نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہ کون سی روح سمجھی جائے یا کیا ہو گیا، ایسے کون سی روح نئی آ گئی، ایسا کچھ بھی نہیں. یہ شیطان کی طرف سے وہ روح ہے، شیطان کی کوئی بد روح ہے جو اس مخالف مسیح میں کام کرتی ہے یا کرے گی، جو فائنل مخالف مسیح ہوگا. اور اس کی تاثیر اس جیسی چھوٹی موٹی ذریات وہ اس سے پہلے ماضی میں بھی کام کرتی رہی ہیں، حال میں بھی کر رہی ہیں، اور مخالف مسیح کے ساتھ بھی کام کریں گی. یہ مخالف مسیح کی روح ہوگی اور یہ مخالف مسیح ہوگا. اب رہی بات آپ کے اس سوال کے اس حصے کی کہ وہ کون ہوگا، کیسا ہوگا، کس طرح سے ہوگا. پولس رسول یہ لکھتا ہے کہ کسی روح یا کلام یا خط سے جو گویا ہماری طرف سے ہو، یہ سمجھ کر کہ خداوند کا دن آ پہنچا ہے، تمہاری عقل دفتن پریشان نہ ہو جائے. یعنی اور نہ تم گھبراؤ، یعنی پریشان مت ہو جانا، کسی طرح سے کسی کے فریب میں نہ آنا. یہ کہا جا رہا ہے کیونکہ وہ دن نہیں آئے گا، یعنی خدا کا دن نہیں آئے گا، روز محشر اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک کہ پہلے برگشتگی نہ ہو. اپوسٹیسی، بے دینی، خدا کی مخالفت بڑھ نہ جائے، تب تک خدا کا دن نہیں آئے گا. روز محشر، دنیا کا آخر تب تک نہیں ہوگا. اور اب جو مخالف مسیح کے بارے میں اب جو ڈسکرپشن دینے لگا ہے، اب جو ڈکلیریشن دینے لگا ہے پولس رسول، وہ آگے دی گئی. اور وہ گناہ کا شخص، مین آف سن، یعنی ہلاکت کا فرزند، سن آف پرڈیشن، ظاہر نہ ہو. اس کو کئی نام دے دیے گئے لیکن فوراً آگے بتایا گیا وہ مخالفت کرتا ہے. کس کی؟ ہر ایک سے جو خدا یا معبود کہلاتا ہے. کس کی مخالفت کر رہا ہے؟ جو خدا یا معبود جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ اس سے اپنے آپ کو بڑا ٹھہراتا ہے یا اس کی وہ مخالفت کرتا ہے. یسوع مسیح کو ہم خدا کا بیٹا کہتے ہیں. میں پہلے بتا دیا کہ وہ کس طرح سے خدا کا بیٹا ہے، کیونکہ وہ کلام ہے خدا کا، اس کے اندر سے نکلا، تو جو قدرت خدا میں ہے وہی اس کے کلام میں، وہ مجسم ہوا. اس وجہ سے مسیحی اس کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں. وہ مولود مقدس ہے، وہ اس کی اولاد ہے، ولد ہے. ٹھیک ہے، اولاد، ولد، والدہ یا والد، یہ سب جو ہے وہ ایک ہی لفظ سے نکلے ہیں. تو وہ اس کی اولاد ہے خدا کی. تو اس وجہ سے ہم اس کو خدا کا بیٹا اور خدا کہتے ہیں. یسوع کو کامل خدا کہتے ہیں. تو اس لیے وہ کیا ہے، اس کی بھی مخالفت کرتا ہے. یوحنا رسول نے یہی کہا تھا، جو مسیح کا انکار کرے وہ مخالف مسیح. پولس رسول بھی یہی کہتا ہے کہ وہ خدا یا معبود کی مخالفت کرتا ہے اور وہ اپنے آپ کو بڑا ٹھہراتا ہے. وہ خدا سے بھی اپنے آپ کو بڑا ٹھہرانے کی بات کرے گا، یعنی کفر بکے گا. وہ کافر ہوگا. اصل جو خدا سے بڑھ کر اپنے آپ کو پیش کرے گا وہ مخالف مسیح ہے، اور وہ اپنے آپ کو کہے گا کہ میں خدا سے بھی بڑا ہوں، میری عبادت کرو. پولس رسول یہ کہتا ہے. تو ایسی شخصیت کو جب ہم دنیا میں دیکھیں، ایسے نظام کو جب ہم دنیا میں دیکھیں، کہیں پر کسی بھی جگہ پر کسی بھی مقام پر، تو سمجھ لیں مخالف مسیح کا روح کام کر رہا ہے. جہاں پر ابھی پوری دنیا میں اب یہ سیٹ اپ ہوگا، ابھی ہوا نہیں، جیسا ہم نے مکاشفہ میں دیکھ لیا، تو ان میں بھی ہم نے جان لیا کہ مخالف مسیح کیا ہوگا، اپنے آپ کو سب سے بڑا ٹھہرائے گا. بالکل، یہ تو ہے. وہ آگے یہ لکھا ہے کہ وہ خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرے گا. یعنی اخیر زمانہ میں وہ خدا کے گھر میں بیٹھ کر، اور علماء یہ ثابت کرتے اور کہتے ہیں کہ وہ خدا کی ہیکل میں جو بنی اسرائیل کے ملک میں ہے، جو اسرائیل کے ملک میں تعمیر کی جائے گی، وہاں بیٹھ کر
وہ اپنے آپ کو کہے گا کہ میں خدا ہوں, میرے لیے قربانیاں چڑھاؤ, مجھے آ کے سجدے کرو اور میرے سے دعا کریں. وہ یہ کر رہا ہے یہاں پر. تو اس کے بارے میں پولس رسول نے پہلے سے جو ہے بیان دے دیا. وہ چیز وہ ظاہر ابھی نہیں ہوا, وہ گناہ کا شخص اور ہلاکت کا فرزند اسے کہا گیا, لیکن اس دوران برگشتگی پہلے ہوگی یہ کہا گیا. اور دنیا میں دیکھیں برگشتگی بہت بڑھ چکی ہے, خدا سے دوری بہت بڑھتی جا رہی. ہم خدا کے لیے کچھ بھی کرنے کو تو تیار نہیں. ہم چاہتے ہیں ہم سو رہے ہوں اور ہمیں بلیسنگ پر بلیسنگ خدا دیتا رہے. ہم دعا نماز کچھ بھی نہ کریں اور خدا کی طرف رجوع بھی نہ لائیں, اور خدا ہمیں بڑے ہی راست باز بندے ثابت کر دے. خدا ہم سے اس چیز کی توقع نہیں کرتا. خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں خدا کو سب سے زیادہ اہمیت اور اولیت دیں, تو خدا ہم سب کے ساتھ ہوگا. یہ ایک سمپل سا میتھڈ میں نے آپ کے سامنے رکھا جس کے ذریعے آپ پہچان سکتے ہیں کہ مخالف مسیح کون ہے, دنیا میں کون ہوگا. یعنی یہ چاروں چیزیں کہ وہ کیا ہے, وہ مخالفت کرتا ہے, وہ یسوع مسیح کا اقرار نہیں کرے گا, وہ یسوع مسیح کا انکار کرے گا, اور وہ جھوٹ بولے گا. کون جھوٹا ہے سوا اس کے جو یسوع مسیح کا اقرار نہیں کرتا. صحیح, ٹھیک ہے, جو اس کا انکار کرتا ہے, جو باپ اور بیٹے کا انکار کرتا ہے, یہ چوتھی چیز. تو وہ کیا ہے, وہ مخالف مسیح ہے. دنیا میں کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے, ہمارے گھر میں اپنا کوئی بھی رشتہ دار بھی ہو, تو وہ بھی اگر مسیح کا انکار کرتا ہے تو اس میں مخالف مسیح کا روح کام کر رہا ہے. کوئی ایک حکومت ہو سکتی ہے, کوئی پوری دنیا پر آنے والی جو حکومت ہو سکتی ہے, وہ ایک حکومت ہوگی تو وہ مخالف مسیح کی حکومت ہوگی. وہ کہے گا کہ میرے سوا اور کوئی معبود نہیں. وہ دنیا میں سب سے زیادہ وہ پاورفل شخصیت ہوگی, پولیٹیکل پاور بھی اس کے پاس ہوگی اور وہ ریلیجیس پاور بھی خود رکھے گا. تو پولیٹیکل لیڈر اور ریلیجیس لیڈر, وہ دونوں شخصیت وہ جو ہے وہ ایک ہی ہوں گی. تو وہ مل کر جو ہے وہ اس چیز کا ایک جو ہے وہ اسٹرکچر تیار کر دے گا, اور وہ کہے گا کہ میری مانو, میرے پیچھے چلو. اور جیسا ہم نے مہروں میں دیکھا کہ لوگ کیا تھے, حیران ہو کر اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے. اور ہم جیسے مکاشفہ میں آگے مزید بھی دیکھیں گے کہ وہ لوگ حیران ہو کر اس کے پیچھے پیچھے ہی نہیں صرف چلیں گے بلکہ حیوان کی پرستش کریں گے. لفظ حیوان استعمال کیا گیا. سر سوری, آپ معذرت کے ساتھ میں اس کے ساتھ ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس کچھ سپر پاورز بھی ہوں گی. تو جس طرح آپ مینشن کر رہے ہیں کہ وہ حیوان بن جائے گا انسان اور لوگ اس کی پیروی کریں گے, تو مطلب لائک اس کے پاس اگر یہ سپر پاورز جن کے بارے میں کہا گیا ہے اور دنیا اس کو فالو کرے گی, تو وہ یہ چیزیں کہاں سے حاصل کرے گا؟ سپر پاور جو ہے وہ مختلف طرح سے, واقعی میں ہی ایسا ہوگا اس کے پاس سپر پاورز ہوں گی؟ وہ بالکل اسی طرح سے. اب دیکھیں, اب ایک حکومت کو سپر پاور کہا جاتا ہے, چائنا کو سپر پاور کہا جاتا ہے, امریکہ کو سپر پاور کہا جاتا ہے. تو یہ ان کے پاس کوئی جو ہے وہ سپر نیچرل پاور نہیں, ٹھیک ہے. سائنٹیفکلی وہ ترقی یافتہ ہیں اور پیسے کے لحاظ سے وہ بہت آگے, اس وجہ سے وہ سپر پاور ہے. اسی طرح سے وہ مخالف مسیح جب دنیا میں پولیٹیکل لیڈر ہوگا تو ساری اکانومی پر اس کی حکومت ہوگی, پیسہ اس کے پاس ہوگا, اس وجہ سے وہ سپر پاور کہلائے گا. وہ دنیا میں مذہب پر بھی لیڈر بن جائے گا تو وہ پھر کیا ہے, سپر پاور کہلائے گا. تو اس طریقہ کار سے وہ سپر پاور ہوگی اس کے پاس, اور اس میں سپر نیچرل کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جس کے ذریعے وہ کوئی کام کر رہا. اس کے بارے میں مکاشفہ کی کتاب میں بیان ضرور ہے کہ اسے حیوان کہا گیا ہے. حیوان ایکچولی بیسٹ کا لفظ جو یوز ہوا ہے وہ امثال کی کتاب میں اور وائز کی کتاب میں بھی یوز ہوا ہے. تو وہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے جو شخص بھی نصیحت سننے سے منع کرتا یا گریز کرتا ہے وہ حیوان ہے. جو اپنی تربیت نہیں چاہتا, جو تربیت کو پسند نہیں کرتا یا نصیحت نہیں سننا چاہتا, وہ حیوان. تو وہ مخالف مسیح ایسا حیوان ہے جو کسی کی نصیحت سننے کو تیار نہیں. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ کوئی جانور بن جائے گا, ایسا نہیں ہے, ہرگز نہیں. جو حیوانات کا ذکر مکاشفہ کی کتاب میں ہے وہ صرف تشبیہن ہے, کیونکہ جو یہودی علماء تھے یا بائبل کی نظر میں پرانے عہد نامے کے مطابق جو شخص کسی کی نصیحت سننے کو تیار نہیں,
اپنی بہتری کے لیے، فائدے کے لیے اچھے الفاظ سننے کو تیار نہیں، یا اپنی تربیت کرنا نہیں چاہتا، وہ شخص حیوان گنا جاتا تھا، اسے حیوان سے تشبیہ دی جاتی تھی، اور یہی چیز مکاشفہ کی کتاب میں استعمال کی گئی. صحیح. تو وہ انسان ہوگا، مخالف مسیح ایک انسان ہوگا، ایک خاص ایجنڈا ہوگا اس کے پاس جو پولیٹیکل ایجنڈا ہوگا، اور اس کے ساتھ وہ ریلیجیس ایجنڈے کو ہی پولیٹیکل ایجنڈے میں مکس کر کے وہ چلائے گا. وہ ریلیجیس لیڈر بھی بننے کی کوشش کرے گا اور پولیٹیکل لیڈر بھی بننے کی کوشش کرے گا، جس کے ذریعے وہ پوری دنیا پر حکومت کرے گا. وہ اس کے بارے میں ہم نے ایک جو پہلی مہر تھی اس میں جانا تھا کہ ایک سفید گھوڑے پر سوار کمان لیے ہوئے شخص نکلا، وہ فتح کرتا ہوا نکلا اور فتح کرتا چلا گیا. تو اس شخص کے بارے میں بھی یہی چیز ہے، وہ مخالف مسیح اسی طرح سے ہوگا، وہ کوشش کرے گا کہ دنیا میں امن قائم کرے، لیکن وہ امن قائم اس طرح سے کرے گا جو اس کے مخالف ہوں گے ان کو مار ڈالے گا، باقی سب ڈر کے اس کی بات ماننا شروع ہو جائیں گے، دنیا میں امن ہو جائے گا. بالکل. تو یہ طریقہ کار ہے اس کے امن پیدا کرنے کا. تو اس طریقہ کے ذریعے دنیا میں امن نہیں ہے، دنیا میں غلام ہو گئے ہیں لوگ. تو وہ غلام بنائے گا لوگوں کو، ان کو اپنے مطیع کر لے گا، ان سے اپنی مرضی کے مطابق کام کروائے گا. یہ چیز بیان کی گئی ہے مخالف مسیح کے متعلق. یہ نہیں کہا گیا کہ وہ کیا کرے گا کہ لوگوں کی بڑی اچھائیاں کرے گا، لوگوں سے بڑے پیار محبت سے پیش آئے گا، ایسا کچھ بھی نہیں. جو اس کے اپنے پسندیدہ لوگ ہوں گے ان پر نظر کرم ہوگی اس کی، لیکن جو اس کے پسندیدہ نہیں، جو اس کے مخالفین ہیں، وہ ان کے سخت خلاف ہوگا. ان کی تباہی اور بربادی کے لیے وہ آخری قدم تک اٹھانے کو تیار ہوگا. صحیح. ٹھیک ہے. وہ بے رحمی سے ان لوگوں کو ہلاک کرنے کو بھی تیار ہوگا. وہ لوگوں کو، عورتوں کو، بچوں تک کو بھی وہ کسی بھی طرح کی رحم کی نظر نہیں کرے گا. ہلاکو خان، چنگیز خان اور ہٹلر اور ایسے جتنے بھی جو بڑے بڑے نامور لوگ ہو گزرے ہیں جن کو بے رحم انسان کہا گیا، وہ اس کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہوں گے، اتنا بے رحم ہوگا مخالف مسیح. توبہ. اس طرح سے ہوگا مخالف مسیح، کیونکہ وہ مخالفت کرتا ہے. مطلب اتنی نیگیٹیوٹی اس کے ذہن میں ہے، ٹوٹل وہ نیگیٹیوٹی کی بنیاد پر وہ بنا ہے انسان. وہ مکمل طور پہ اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر چکا ہوگا. اس نے بالکل بھی رحم کرنا پسند نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھے گا کہ ایسے کوئی بھی میری عزت نہیں کرے گا. بالکل، یہ تو ہے. ٹھیک ہے. اس طریقے کے ذریعے وہ دنیا میں کام کرے گا. اب وہ دنیا میں کہاں سے آئے گا؟ وہ دنیا میں امن لانے کا کام کرے گا. امن لانے کے لیے وہ دنیا سے جنگ کرنے کی کوشش کرے گا. پہلے امن یا پہلے جنگ؟ پہلے امن اس کے بعد پھر بربادی. وہ یہ دونوں چیزیں ایکچولی درمیان میں امن ہے، ان سے پہلے جنگ ہے، پھر اس کے بعد امن وہ نظر آئے گا، لیکن اس کے بعد خدا کی طرف سے بربادی نازل ہوگی دنیا پر. وہ تباہی دنیا پر خدا کی طرف سے آئے گی. وہ بربادی کے لیے مکمل طور پر تیار ہو جائیں گے لوگ. ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. وہ اپنے آپ کو بالکل رائٹ سمجھیں گے، درست سمجھیں گے لوگ اس وقت. تو یہ اس کی سوچ ہوگی. اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دنیا میں وہ ایسا شخص ہوگا جو ساری دنیا کو اپنا مخالف سمجھے گا. اس کے ساتھی جتنے بھی ہوں گے وہ سب کے سب اسی کی سوچ کے حامل ہوں گے کہ ساری دنیا ہمارے مخالف ہے. ٹھیک ہے. وہ سب کے سب برے ہیں، صرف ہم ہی دنیا میں اچھے رہ گئے ہیں. تو وہ اپنے آپ کو پھر دنیا سے الگ ثابت کرنے کے لیے دنیا پر حکومت کرنے کی کوشش کرے گا. تو وہ مخالف مسیح ہوگا. صحیح. مخالف مسیح ویسا نہیں ہوگا کہ وہ اچانک سے جو ہے وہ نمودار ہوتا ہے. اس کے لیے ایک طرح سے ہم جیسے پہلے بھی بات کر چکے ہیں، دنیا میں سٹیج سیٹ ہو رہا ہے، مختلف نظام بن رہے ہیں. وہ ان سارے نظاموں پر قابو پا لے گا، ان پر قبضہ کر لے گا، ان کو اپنے بس میں کر لے گا. جیسے جو سوشل میڈیا ویب سائٹس ہیں، سوشل میڈیا سائٹس ہیں، سوشل میڈیا کے طریقہ کار ہیں، میڈیا ہے، اس سب کو وہ کنٹرول کرے گا. تو وہ اس لیے سپر پاور ہوگا. وہ سائنٹیفک پاورز کو استعمال کرے گا لوگوں کے خلاف بھی اور اپنے فائدے کے لیے بھی. تو وہ اس وجہ سے سپر پاور کہلائے گا. صحیح. اور پھر شیطان اس کی مدد کر رہا ہوگا تو کہیں پر اس کی یقیناً یہ ہیلپ بھی ہوگی کہ وہ کیا ہے، بدروہیں بھی اس کے ساتھ کام کریں لوگوں میں، کیونکہ وہ گناہ بہت بڑھ چکا ہوگا نا. کیونکہ لکھا گیا برگشتگی پہلے ہوگی. برگشتگی کا مطلب ہے خدا سے دوری.
خدا کے نظام سے ہٹنا، خدا کے احکامات کو ٹھوکر مار کے سائڈ پہ کرنا، یہ برگشتگی ہے. تو پھر جہاں پر یہ کام ہے، اس کا مطلب ہے گناہ ہو رہا ہے. تو جہاں گناہ ہو رہا ہے وہاں بدرواہ آسانی سے کام کر سکتی. تو بدرواہ بھی آسانی سے کھل جائیں گی. جب جیسے ہم نے اتھا گڑھے کے بارے میں پڑھا تھا یا جانا تھا کہ اتھا گڑھے میں سے جو ہے وہ ٹڈیوں کی طرح نکل آئیں اور اس طرح کی بدرواہ نکل آئیں، تو یہ جیسے جہنم جو ہے وہ کھل جائے گا ایک طرح سے، اس میں سے بدرواہ بہت سی نکل آئیں گی. تو وہ آ کے دنیا میں کارگر ہوں گی اور کام کریں گی. تو وہ مخالف مسیح کا ساتھ دیں گی. یہ مخالف مسیح کی پہچان ہوگی کہ ہم اس کو اس طرح سے پہچان سکتے ہیں. اور آج دیکھیں بینکنگ سسٹم پوری دنیا میں ایک جیسا ہوتا چلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، میڈیا آپ کا ایک نظام پر سیٹ ہو رہا ہے. آپ کے اور بہت سے میتھڈز ہیں. آپ آن لائن بہت سے کام کر سکتے ہیں. شاپنگ آن لائن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے مالز ہیں جو آپ کو بہت سے جو ہے وہ شاپس پر پھرنے سے بچا لیا ہے انہوں نے. تو وہ یہ سارا جو یہ شاپنگ سسٹم، بینکنگ سسٹم، آپ کا ٹریولنگ سسٹم، آپ کا کچھ بھی اور بھی جتنے نظام، آپ کے انٹرٹینمنٹس ہوں، آپ کی ریکریشن ہے، آپ کی ویکیشنز کی سیٹنگ ہے، وہ سب کچھ مینج کر کے دیں گے آپ کو. آپ کو صرف کیا ہے ان کے بٹن پریس کرنے ہیں یا ٹچ کرنا ہے کہ آپ کا جو ہے وہ یہ بینک سے اتنے پیسے ٹرانسفر ہو گئے. تو اس وجہ سے یہ سب نظام ثابت کریں گے کہ مخالف مسیح اس طرح سے آئے گا. صحیح. ٹھیک ہے، تو اس طریقہ کار سے ہم جان جائیں گے کہ مخالف مسیح کون ہے. ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مخالف مسیح کون ہے. سر آپ کچھ اینڈ میں کہنا چاہیں گے ہمارے ویورز کے لیے؟ یہی بات ہے اس کے لیے بھی کہ آپ آج اگر مخالف مسیح سے بچنا چاہتے ہیں ہمیشہ کے لیے، تو پھر خداوند یسوع مسیح کو اپنا مسیح مان لیجئے، اس کو اپنا نجات دہندہ مان لیجئے، اس کے پیچھے چلیے اور ہمیشہ کی زندگی پائیے. آپ کو چھٹکارا مل جائے گا مخالف مسیح سے. آمین. آمین. تھینک یو سو مچ پاسٹر صاحب کہ آپ نے ہماری رہنمائی کی اس ٹاپک کے حوالے سے، ہمیں بتایا کہ کلام مقدس میں مخالف مسیح کے بارے میں کیا کہا گیا ہے. اینڈ تھینک یو سو مچ ویورز جو آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں. کافی گہرے بھید جو ہیں ہمارے سامنے کھولے گئے ہیں مکاشوہ کی کتاب میں سے کہ خدا نے ہمیں پہلے ہی بتایا ہے کہ ہمیں کس کی پیروی کرنی ہے، یا ہمیں خداوند کے ہو کر آگے بڑھنا ہے، یا پھر ہمیں جو دنیاوی مخالف مسیح اب بھی آج کے دور میں ہیں ان کو فالو کرنا ہے. ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ہم زندہ خدا کے پیروکار بنیں یا دنیاوی پیروکار بننے والے ہوں. ایک اور نئی ایپیسوڈ کو لے کے ناقابل یقین ٹیم کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے گاڈ بلیس یو اینڈ تھینک یو ویری مچ.